دوستو امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کا زمانہ قریب آ چکا ہے اور یہ بات ہم گزشتہ کئی دہائیوں سے سنتے آئے ہیں، لیکن حالیہ دنوں میں ایسا کچھ ہوا ہے جس کے بنا پر ہم یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کا زمانہ نزدیک آ گیا ہے۔ بلکہ اگر ہم یہ کہیں کہ دجال کے نکلنے کا اور امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کا وقت ایک ساتھ نزدیک آئے گا تو یہ کچھ غلط نہ ہوگا۔ دوستو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب دجال کا خروج ہوگا تو تب انتظار کرنا کہ جب خراسان سے کالے جھنڈے نکلیں اور وہ مشرق کی جانب جائیں تو تم انتظار کرنا کہ میری اولاد میں سے ایک شخص جس کا نام میرے نام پر محمد ہوگا، اسے اللہ رب العزت لوگوں کے درمیان ممتاز کر دے گا اور وہ خراسان کے ان لشکروں کی قیادت کرے گا اور دجال سے جنگ کرے گا۔ اور دجال سے پہلی جنگ کے وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے دوبارہ نازل ہوں گے۔ دوستو اس حدیث کی مختصر تشریحات میں کہا جاتا ہے کہ یہ حدیث امام مہدی علیہ السلام کے بارے میں ہے جن کا اصل نام محمد ہوگا اور ان کے باپ کا نام بھی عبداللہ اور ماں کا نام آمنہ ہوگا، اور وہ بھی اس وقت 40 برس کے ہوں گے اور خانہ کعبہ کے طواف میں مصروف ہوں گے، جب علماء کرام کی ایک جماعت جن پر اللہ رب العزت نے اپنا خاص فضل کیا ہوگا وہ انہیں پہچان لے گی اور ان کے ہاتھ پر بیعت کرے گی، اور یوں حضرت امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا۔ اور اس سے چند دن قبل خراسان سے کالے جھنڈے نکلیں گے جو دجال کا مقابلہ کرنے کے لیے ہوں گے۔ دوستو اس حدیث سے دو باتوں کا پتہ چلتا ہے کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کا ظہور دجال کے خروج کے بعد ہوگا، یعنی دجال کے ظاہر ہونے سے کچھ عرصے بعد، جب دجال پوری دنیا پر اپنا قبضہ جما چکا ہوگا سوائے مدینہ اور مکہ کے، اور وہ اپنی فوجیں لے کر شام کے دارالحکومت دمشق میں پڑاؤ کرے گا۔ اس وقت امام مہدی علیہ السلام ان خراسانی لشکروں کو جن کے جھنڈوں کا رنگ کالا ہوگا ان کی قیادت کریں گے، اور جنگ کی صبح فجر کے وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام دمشق کی جامع مسجد کے مینار پر آسمان سے فرشتوں کے کندھوں پر ٹیک لگائے ہوئے نازل ہوں گے۔ دوستو ہم نے اس بارے میں بہت تفصیل سے پڑھ رکھا ہے، لیکن ایسا کون سا معاملہ ہوا کہ جس کی بنا پر ہم یہ کہنے پر مجبور ہیں کہ اب خراسان سے کالے جھنڈے نکلنے کا وقت نزدیک آ گیا ہے؟ سب سے پہلے ہم یہ جانتے ہیں کہ خراسان کس علاقے کا نام ہے۔ پیارے دوستو موجودہ خراسان ملک ایران کا ایک صوبہ ہے، اور خراسان کا ایک علاقہ افغانستان میں بھی شامل ہے، یعنی پرانے زمانے کا وہ خراسان جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیش گوئی فرمائی تھی۔ وہ دراصل ایک ہی علاقہ تھا، مگر موجودہ جغرافیائی حد بندیوں کے بعد سے وہ علاقہ دو حصوں میں تقسیم ہو کر دو ملکوں کے تصرف میں ہے، جن میں ایرانی خراسان اور افغانی خراسان شامل ہے۔ پیارے دوستو اب ہم اس معاملے کی طرف چلتے ہیں کہ جو اس طرف اشارہ کر رہا ہے کہ عنقریب خراسان سے نکلنے والے کالے جھنڈوں کا لشکر دجال کا مقابلہ کرنے کے لیے نکلے گا۔ ہم جانتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ کے مطابق جن میں انہوں نے قیامت کی نشانیاں بیان فرمائی ہیں، ان میں کہا گیا ہے کہ دجال کے خروج سے پہلے مسلمانوں اور عیسائیوں نے مل کر یہودیوں سے جنگ کرنی ہے، اور اس کے بعد مسلمان اور عیسائی آپس میں جنگ کریں گے، اور اس دوران دجال کا خروج ہوگا۔ تو دوستو وہ آخری جنگ کون سی ہے جو اس معاملے کو اس جنگ تک لے جائے گی جس میں یہودی ایک طرف اور مسلمان ایک طرف اور عیسائی دوسری طرف ہوں گے؟ دوستو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ کچھ دن قبل فلسطین کی جانب سے اسرائیل پر حملہ ہوا، اور اب اسرائیل پوری طاقت کے ساتھ غزہ پر بمباری کر رہا ہے، اور اس میں اس کا ساتھ دنیا کی کئی حکومتیں دے رہی ہیں۔ دوستو کل ہی ایک ایسی خبر سامنے آئی جس نے اس چیز کے امکانات روشن کر دیے ہیں کہ شاید اب عیسائی مسلمانوں کے شانہ بشانہ یہودیوں کے ساتھ لڑیں گے، اور وہ خبر عیسائیوں کے اس سب سے قدیم چرچ کی ہے جو فلسطین کے علاقے میں قائم ہے اور جس کی تاریخ سن 425 عیسوی تک جاتی ہے۔ کل کی خبر کے مطابق عیسائیوں کا وہ چرچ اسرائیلی بمباری کے نتیجے میں برباد ہو گیا ہے، اور یہ وہی چرچ ہے جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا وہ کپڑا جس میں انہیں لپیٹا گیا تھا وہ پیدا ہوئے تھے، اور وہ کپڑا جس میں عیسائیوں کے عقیدے کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب دینے کے بعد رکھا گیا تھا، جس پر ان کا خون بھی لگا ہوا ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا وہ جھولا جس میں انہیں پیدائش کے بعد لٹایا گیا تھا، یہ تمام کے تمام تبرکات اس چرچ کے اندر رکھے گئے ہیں۔ اگر یہ چرچ اسرائیلی بمباری کے نتیجے میں تباہ ہو جاتا ہے تو یہ اس قدر بڑی پیش رفت ہوگی کہ اس سے ساری عیسائی دنیا میں آفت مچ جائے گی، اور موجودہ حالات کا یہ طوفان بھی مذہبی جذبات کے اس شعلہ انگیزی کو روک نہیں سکے گا۔ تو غالباً امکان یہ ہے کہ جیسے ہی چرچ کی تباہی کی خبر باہر آئی تو دنیا پر عیسائیوں کا رد عمل بہت شدید ہوگا۔ اب تک کے سورسز کے مطابق اس چرچ کی تباہی کی خبر کو باہر نکلنے نہیں دیا جا رہا، کیونکہ یہی ڈر اسرائیل کو بھی ہے کہ اس طرح سے عیسائی یہودیوں کے خلاف نہ ہو جائیں۔ البتہ اس سے پہلے ہی پوری عیسائی دنیا میں فلسطینیوں کے حق میں بے شمار مظاہرے ہو رہے ہیں، اور کئی جگہوں پر اور خاص طور پر امریکہ کے دارالحکومت واشنگٹن میں
یہودیوں کے حق میں نکلنے والی ایک ریلی کا ٹکراؤ فلسطین کے حق میں نکلنے والی ایک ریلی سے ہوا، جہاں پر شدید ہاتھا پائی اور لڑائی ہوئی اور کئی لوگ زخمی ہوئے۔ دوستو، یہ سب باتیں اس جانب اشارہ کر رہی ہیں کہ بے شک امت مسلمہ غفلت اور بے حسی کی نیند سو رہی ہے، لیکن اللہ رب العزت اپنی چالیں چل رہا ہے اور عنقریب کفار کو منہ کی کھانی پڑے گی۔ دوستو، ہم جانتے ہیں کہ اس وقت اسلامی دنیا میں ایران وہ واحد ملک ہے جو فلسطین کے ساتھ کھڑا ہے، اور پرانے خراسان کا بیشتر حصہ بھی ایران کے پاس ہی ہے۔ تو یہ گمان کیا جا سکتا ہے کہ جو لشکر خراسان سے کالے جھنڈوں کے ساتھ نکلے گا وہ ایران سے ہی نکلے گا، لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ کالے جھنڈوں کا استعمال افغانی خراسان میں موجود طالبان کی وہ جماعت کرتی ہے جن کا دوسرے طالبان سے افغانی حکومت کے معاملے پر شدید اختلاف چل رہا ہے۔ اس لیے یہ قیاس کرنا فی الحال مشکل ہوگا کہ امام مہدی علیہ السلام کے نصرت اور قیادت میں جو کالے جھنڈوں والا لشکر نکلے گا وہ افغان طالبان کے ناراض گروہ کا ہوگا یا ایرانی خراسان میں موجود شیعہ کا۔ یہاں ہم نے افغان طالبان کے ناراض گروہ کا لفظ اس لیے استعمال کیا کہ حکومت میں موجود طالبان اس جنگ میں شرکت سے واضح انکار کر چکے ہیں، اور یہ ناراض گروہ شروع سے ہی ایسی کسی حکومت کا حصہ بننے یا ایسی حکومت کو گلے ڈالنے کے لیے آمادہ نہیں تھا جو ان کے پیروں میں عالمی مصلحت کی بیڑیاں باندھ کر انہیں دنیا میں کھلے عام جہاد سے روک دے۔ اسی لیے یہ طے کرنا فی الحال خاصا دشوار ہوگا کہ یہ لشکر کس گروہ پر مشتمل ہوگا۔ البتہ یہ لشکر خراسان سے ہی نکلے گا، اس پر سبھی علماء کرام کا اتفاق ہے۔ موجودہ حالات کو دیکھتے ہوئے دنیا کے ریئیکشن اور حالات اسی جانب اشارہ کر رہے ہیں کہ اب دجال کے خروج کا وقت بھی نزدیک آتا جا رہا ہے۔ جیسے ہی اس چرچ کی تباہی کی خبر باہر آئے گی ویسے ہی حالات مزید دشوار ہوتے چلے جائیں گے، اور سب سے پہلے دجال کا فتنہ ہمیں اپنے گھیرے میں لے لے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں دجال کے اس فتنے سے جس میں مسلمانوں کی اکثریت گرفتار ہوگی محفوظ رکھے، اور ہمارا ایمان سلامت رکھے، اور دجال کی وہ نشانی کہ اس کے ماتھے پر کافر لکھا ہوگا ہمیں وہ دیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ حدیث کے مطابق یہ نشانی صرف وہی صاحب ایمان لوگ دیکھ سکیں گے جن کے دلوں میں منافقت نہیں ہوگی اور جن کا ایمان پاک صاف اور خالص ہوگا۔ دوستو، آنے والے حالات کس کروٹ بیٹھتے ہیں یہ تو اللہ رب العزت ہی جانتا ہے، البتہ ہم صرف اندازہ ہی لگا سکتے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ہمارا ایمان سلامت رکھے اور ہمیں دجال کے مقابل لڑنے والوں میں شامل کرے، نہ کہ دجال کے ساتھ شامل ہونے والوں میں ہمارا نام لکھا جائے۔